السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تھیمز آف ہیملیٹ دیٹ واز اے فیمس پلے بائی ولیم شیکسپیئر۔ پلے کا سب سے امپورٹنٹ تھیم ہے ایکشن ورسز ان ایکشن۔ اب ہیملیٹ کی پلے کی بات کی جائے تو پلے ٹریجڈی کی فارم میں، اور ٹریجڈی کے اندر یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ریونج لیا جاتا ہے ان لوگوں سے جو کہ غلط کرتے ہیں۔ لیکن آپ ہیملیٹ کے کیریکٹر کو دیکھیں تو وہ اتنا زیادہ کمپلیکس ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے ریونج لینا ہے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے ریونج لینے کے تو وہ یہ بات ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا ہے ایکشنز میں کہ اسے کلاڈیوس کو مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے۔ اب پلے کے اندر دو ایسے سینز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہیملیٹ کے اندر یہ ایبیلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ریونج لے سکے۔ اب جب گھوسٹ اسے بتاتا ہے کہ ایسا ہے کہ میں تمہارا فادر ہوں اور تمہارے فادر یعنی کہ میرا جو ہے وہ مرڈر کیا ہے تمہارے انکل کلاڈیوس نے، اس بات کو وہ فوراً سے مان لیتا ہے، لیکن جب ایکشن کی باری آتی ہے اور اس کے پاس موقع ہوتا ہے تب وہ ایکشن نہیں لیتا اور وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ سچ کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پاگل ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور اسی ایکٹنگ سے خود اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ وہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ سوسائڈ بھی نہیں کرتا کہ وہ اپنے فادر کو فیل کر دے گا۔ اور اسی سوسائڈ کے درمیان جو ہے وہ اتنا زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہیملیٹ کی وہ فیمس لائن ہے ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، کہ اس سے ڈیسیجن لینے میں پرابلم ہو رہا ہے، اس سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اب یہ چھوٹا سا ڈیسیجن جو ہے وہ بعد میں اتنا زیادہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، یہ تھوڑی سی ڈیلینس کی وجہ سے جو چیز کم نقصان میں ٹھیک ہو سکتی تھی اسے وہ اتنا بڑا نقصان کرتا ہے کہ آخر میں اس کی اپنی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، اس کی مدر کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، لیٹرس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ہر طرف خون خرابہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو جانا یہ سب ہیملیٹ کے ان ایکشن کی وجہ سے ہے۔ ہیملیٹ کے کیریکٹر کے تھرو ولیم شیکسپیئر نے یہ بات بتائی ہے کہ موت جو ہے یہ سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے، کہ یہ سب کے لیے سیم ہے، اس کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ کوئی بہادر ہے یا کوئی بزدل ہے، کوئی اچھا ہے یا کوئی برا ہے، کوئی ڈرنے والا ہے یا کوئی نہ ڈر ہے، یہ سب کے لیے برابر ہے، جیسے کہ آخر میں سب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ میجر امپورٹنٹ تھیم ہے اپیئرنس ورسز ریالٹی، کہ جو چیز جیسے دکھ رہی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تھرو آؤٹ دا پلے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دکھائی کچھ جا رہی ہیں لیکن ان کے پیچھے موٹیو کچھ ہے۔ سب سے پہلے ہیملیٹ کے کریکٹر خود جو وہ میڈنس پلے کرتا ہے وہ دکھایا کچھ جا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے مقصد انویسٹیگیشن ہوتا ہے۔ اسی طرح گرٹروڈ اور ہیملیٹ کی میٹنگ کے پیچھے کچھ اور مقصد ہوتا ہے، دکھایا کچھ جا رہا ہوتا ہے۔ اوفیلیا اور ہیملیٹ کی میٹنگ کے پیچھے کچھ اور مقصد ہوتا ہے، دکھایا کچھ جا رہا ہوتا ہے۔ تھرو آؤٹ دا پلے جتنے بھی پلاٹس ہیں ان کے اندر یہی ہے کہ دکھایا کچھ جا رہا ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ اسی طرح جو فارمر کنگ ہیملیٹ تھے ان کا گھوسٹ جب وہ دوبارہ اپیئر ہوتا ہے تو گرٹروڈ کو وہ نہیں دکھائی دیتا، اس سے یہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی میں وہ ایگزسٹ کر رہا تھا یا پھر یہ خود بھی ہیملیٹ کے دماغ کی امیجنیشنز تھیں۔ اس پلے کو سب سے زیادہ کمپلیکس پلے کہا جاتا ہے شیکسپیئر کا، کیونکہ اس کے اندر بہت سے انہوں نے ایسے ڈیپ تھیمز دیے ہیں کہ کیسے اپیئرنس اور ریئلٹی کے درمیان ایک فائن لائن ہے، اور اسے کراس کرتے ہی کیسے ڈفرینٹ بیہیویئر اڈاپٹ کرنے سے حقیقت کس طرح بدل جاتی ہے اور انسان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ ایک اور میجر تھیم اس پلے کا ویمن ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو اس کے اندر دو ہی صرف فیمیل کیریکٹر ہیں میجر، اوفیلیا اور گرٹروڈ، لیکن ان کیریکٹرز کے تھرو ولیم شیکسپیئر نے یہ پورٹرے کیا ہے کہ اس وقت عورتوں کے ساتھ کیا پریجوڈیسز ہوا کرتے تھے جنڈر بیسس پہ۔ اب گرٹروڈ کے کیریکٹر کو دیکھا جائے تو ہیملیٹ مسلسل گرٹروڈ کے ساتھ بہت نیگیٹو بیہیویئر رکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی مدر نے کیوں شادی کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ایج کے اندر عورتوں کے لیے شادی کرنا یا پھر اپنے لیے فیصلے لینا بہت زیادہ مشکل اور بہت زیادہ برا مانا جاتا تھا، اسپیشلی اگر وہ میرڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلاڈیوس جو کہ سارے پلاٹس سیٹ کر رہا ہے، اس نے بھی گرٹروڈ کا فائدہ اٹھایا ہے اور گرٹروڈ کو حقیقت سے دور رکھا ہوا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ اس کے ہسبینڈ کو جو مرڈر کرنے والا تھا وہ کلاڈیوس ہی تھا۔
اسی طرح اوفیلیا کے کریکٹر کو دیکھا جائے تو اوفیلیا کو بھی بہت سے سینز میں فورس کیا جا رہا ہے، اسے فورسفلی ہیملیٹ کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اسے پون کی طور پہ یوز کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود اوفیلیا ہیملیٹ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، ہیملیٹ اس کا بالکل بھی لحاظ نہیں رکھتا اور اسے اپنے ریونج کے لیے ایز اے ٹول یوز کرتا ہے۔ تھرو آؤٹ دا پلے دیکھا جائے تو گرٹروڈ اور اوفیلیا دونوں کو بہت ہی پورلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جتنے بھی میل کیریکٹرز ہیں ان کی نسبت، اور اینڈ میں ان کی فیٹ بھی سیم ہی رکھی گئی ہے کہ دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ڈیتھ کی وجہ بھی ایک میل فگر ہی بتایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مائنر تھیمز ہیں جیسے ریلیجن، آنر اور ریونج۔ پلے کے اندر ریلیجیس فیکٹر بھی دکھایا گیا ہے، جیسے کلاڈیس پرے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اوفیلیا کا بیوریل ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کیتھولکس وغیرہ وہ سوسائڈ جو کرتے ہیں ان کا بیوریل پراپر طریقے سے نہیں کرتے، لیکن یہ ایک نوبل ویمن ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا بیوریل کیا جا رہا ہوتا۔ آنر کو دیکھا جائے تو جو اس پلے کا موٹیو ہے ریونج، وہ سٹارٹ ہی آنر سے ہوتا ہے کہ ہیملیٹ اپنے فادر کی ڈیتھ کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور اپنے فادر کو آنر کرانا چاہتا ہے۔ اسی طرح لیٹرس اپنے فادر کی ڈیتھ کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اینڈ میں ہیملیٹ کی جو ڈیڈ باڈی ہے اسے آنرلی پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ ریونج جبکہ اس پلے کا سب سے سینٹرل اور امپورٹنٹ تھیم ہے کہ تھرو آؤٹ دا پلے آپ دیکھیں تقریباً جتنے بھی میجر کیریکٹرز ہیں وہ کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی بات کا ریونج لینے میں مصروف ہیں۔ یہ ریونج ان سب کی ڈیتھ کی وجہ بنتی ہے۔ ایٹ دا اینڈ سب اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور مائنر تھیمز ہیں جیسے پوائزن، کرپشن، ڈیتھ۔ فارمر کنگ کو پوائزن کیا ہے کلاڈیس نے، اور کلاڈیس کی ہی وجہ سے پوائزن وائن پیتی ہے گرٹروڈ۔ جو سوارڈ پوائزنس تھی وہ بھی کلاڈیس کی وجہ سے تھی، اور یہ ڈوئل نیچر شو کرتے ہیں۔ دیکھا جائے جتنے بھی کیریکٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، لیکن کوئی بھی کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، سب ایک دوسرے کو ڈیسیو کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیتھ بھی اس کا ایک میجر ڈارک تھیم ہے۔ پلے کا سٹارٹ ہوتا ہی ایک ڈیتھ کی انویسٹیگیشن سے، اور اس کے اینڈ میں بھی بہت سی ڈیتھس ہو جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔